پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. کراچی وفاقی حکام کی مجرمانہ غفلت، جان بچانے والی دواؤں پر بلیک مارکیٹ کا کنٹرول. ادویہ کے حوالے سے نگراں وزارت اعلیٰ کے انتظامی احکامات بھی نظر انداز. ادویہ بحران، سرکاری ہسپتالوں میں کم اور غیر معیاری کاغذی دواؤں کی خریداری. نگراں حکومت قومی لوٹ مار میں ملوث ملزمان کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے سست روی کا شکار. محکمہ صحت میں سسٹم مافیا غیر قانونی اقدامات میں آزاد. مریضوں کی جان و صحت خطرے سے دوچار. اب آپ ممتاز طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آج لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ کے مطابق نگراں وفاقی وزارت صحت کے انچارج نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان شعبہ صحت میں اصلاحات کو یقینی بنانے کے مشن کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے. ان کے عملی اقدامات کو دیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن برسوں سے وفاقی وزارت صحت میں پنجہ گاڑی لوٹ مار مافیا اس راہ میں بڑی رکاوٹ بھی ہے. کراچی سمیت ملک بھر میں پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ڈریپ کے فعل مجرمانہ کے نتیجے میں شوگر کے مریضوں کی انسولین مارکیٹ سے غائب. دل اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی دواؤں سمیت دیگر جان بچانے والی دوائیں ملک میں نایاب اور ان کی شدید قلت ہے. پاکستان کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے مطابق جان بچانے والی دوائیں مارکیٹ میں نایاب اور ان دواؤں پر ٹوٹل بلیک مارکیٹ نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے. بلیک مارکیٹ منمانی قیمتوں پر دوا فروخت کر رہی ہے. اس صورتحال کو قابو میں رکھنے والے ڈریپ کے افسران مذکورہ صورتحال کو قابو کرنے کے بجائے اپنے مفادات کو پورا کرنے کے چکر میں فعل مجرمانہ کے باعث گزشتہ 6 ماہ کے دوران دواؤں کی قیمتوں میں 25 سے 70% اضافے کے براہ راست ذمہ دار ہے، اور یہ اضافہ مصنوعی قیمتوں پر مبنی اضافہ ہے. اس سلسلے میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر کی جانب سے ہنگامی احکامات میں بھی سندھ ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں تاحال کوئی کارروائی نہیں نظر آ رہی ہے. کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سیکریٹری کی اہم اسامی تاحال خالی اور ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل مونا بخش کو اپنی ہفتہ واری رشوت خوری کے علاوہ ان کو کسی اقدام کی فکر نہیں. وہ محکمے کو قانون کے مطابق چلانے کے بجائے انہوں نے پورے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو ATM مشین بنا کر رکھا ہوا ہے. اور نئے سیکریٹری صحت سہیل قریشی نے نگراں وزیر اعلیٰ کی ادویہ بحران پر قابو پانے کے لیے دی گئی ہدایت پر عمل درآمد کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ قانون کے مطابق اصولی طور پر ایسے کسی سیکریٹری صحت کو صوبے میں مزید اس عہدے پر برقرار رکھنا صوبے کے عوام کی جان اور صحت کے خطرے سے دوچار کرنے کے مترادف ہے، اور اس پر نگراں وزیر صحت کو بھی فوری طور کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. لیکن ان کی جانب سے بھی ادویہ بحران کے حوالے سے کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے عوام اور مریض اس شدید مسائل اور بحران میں گھرے ہوئے ہیں
اس سے نکلنے کا کوئی راستہ انہیں نظر آئے۔ ناظرین کرام، ملک میں آئین کے مطابق قانونی نگراں حکومت اور حکومتوں کے قیام کے باوجود متنازع الیکشن کمیشن اور صوبہ سندھ میں سیاسی بنیادوں پر موجود الیکشن کمیشن کیا قانون سے ماوراء یا بادشاہ سلامت ہے، جن کی اجازت کے بغیر صاف، شفاف اور غیر جانبدار انتظامیہ کا قیام ان کی اجازت سے مشروط ہے، جبکہ بغیر انتخابی شیڈول کے اعلان کے ساتھ سندھ میں منمانا حکم، اللہ کا شکر ہے، سرنڈر ہوا اور الیکشن کمیشن پاکستان نے تبادلوں تقرریوں کا حکم بالآخر جاری کر دیا، جس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے شعبہ صحافت معاشرے میں ظلم، ناانصافی کے خلاف مظلوم اور محکوم عوام کی آواز بنتا ہے، اسی طرح سے عدلیہ کو قومی خزانہ لوٹنے والوں کو، جنہوں نے آج ملک اور قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، ان کو رعایت اور سہولتیں فراہم کرنے کے بجائے انہیں قانون کے دائرے میں لانے کے لیے اپنا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا حکم نامہ نئے سیکریٹری ڈاکٹر فخر عالم کا کارنامہ ہے، جس کی عوامی سطح پر بھی پذیرائی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک فرض شناس، صاف ستھری، اچھی انتظامیہ کے بغیر عوام کے مسائل کا حل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اب نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سب سے پہلے محکمہ صحت سندھ و بہبود آبادی سمیت تمام صوبائی محکموں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق گریڈ 22 سے 1 تک کے ان تمام ملازمین کو ہٹانے کے کام کا آغاز کیا جائے جن کی تقرریہ عدالت عظمیٰ کے حکم سے متصادم ہے۔ جانے والی سائیں سرکار نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کا شعبہ قائم کر کے جن افسروں کو MPH کی ڈگری کی بنیاد پر انہیں انتظامی عہدے پر تعیناتی کے کیڈر میں شامل کیا ہے، ان تمام افسروں کی MPH کی ڈگریوں کی اسکروٹنی انتہائی ضروری ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے فوراً ان ڈگریوں کی تصدیق بھی کروائی جانی چاہیے، اور محکمہ صحت میں تمام شعبوں میں گزشتہ 5 سال کے دوران بھرتی ہونے والے اور ترقی پانے والے افسران اور ملازمین کی اہلیت کے کاغذات اور تعلیمی اسناد کی اسکروٹنی بھی ضروری ہے، اور نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز وزارت کے انجوائمنٹ پروگراموں کو فوری مؤخر کر کے اپنی وزارت کے شعبوں کو قانون کے مطابق چلانے کے لیے کرپشن اور کمیشن کے سنگین الزام سے پاک پہلے مرحلے میں غیر سیاسی اور بغیر پرچی والے سیکریٹری صحت سندھ کی تعیناتی کے لیے اپنے حلف کے مطابق اپنے فرائض منصبی کو ادا فرمائے، اور تحقیقاتی ادارے اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے سست روی کے بجائے اپنے کام میں تیزی لائیں، ورنہ کرپشن کے مگر مچھوں کی ہجرت کا آغاز بیرون ممالک میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ امر خوش آئند ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے صوبے بھر کے تمام اضلاع میں نیب کی عدالتوں کے قیام کی نہ صرف منظوری دے دی ہے، جس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان احتساب عدالتوں میں جج مقرر کرنے کی بھی کارروائی جاری ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں سائیں سرکار نے جاتے جاتے جو 2 بڑی وارداتیں کی ہیں، ان میں بڑے پیمانے پر لین دین کے عوض سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑا کر تقرریہ اور ان تقرری پانے والوں کو 5 سال میں پہلی بار نئے مالی سال کے آغاز میں ہی 2 سہمائیوں کا بجٹ کا دیا جانا شامل ہے۔ 2018 سے 2022 تک محکمہ صحت سندھ کی سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کی عجب کرپشن کی غضبناک کہانی
اور پروفیسر محمد سعید قریشی کا سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی سے استعفیٰ دیا جانا، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی اور وقت، لیکن اس دورانیے کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو کبھی بھی 6 ماہ گزرنے سے پہلے ادویہ خریداری کی اجازت سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کی جانب سے نہیں دی گئی ہے، لیکن سائیں سرکار کی حکومت کے خاتمے کے وقت 6 ماہ کی یکمشت خریداری کا اجازت نامہ، یہ ایک بہت حیرت انگیز بات ہے۔ یہ محکمہ صحت کا ایک اور وہ نیا مبینہ میگا مالی اسکینڈل ہے جس کی تحقیقات LDN کی تحقیقاتی ٹیم بھی کر رہی ہے، اور صوبے بھر کے اضلاع کے علاوہ سرکاری ہسپتالوں میں بڑے پیمانے پر شارٹ میڈیسن، کم مدت کی ایکسپائری میڈیسن، دواؤں کی خریداری کے علاوہ کاغذی دواؤں کی خریداری کی اطلاعات بھی زبان زد عام ہے، لیکن اس کرپشن کو پکڑنا آئینی اور قانونی ذمہ داری نگراں وزیر صحت ڈاکٹر خالد سعد نیاز کی ہے۔ وہ اس قومی ٹاسک کو پورا نہ کر سکے تو نگراں وزیر صحت کی تبدیلی بھی انتہائی قانونی ضرورت ہے۔ آج تک کے لیے صرف اتنا، جنا اسپتال میں کس طرح سے کس قانون کے تحت ملازمتوں کی بھرتی کرنے والوں کا انٹرویو لیا گیا، اور صوبائی اور وفاقی وزارت صحت کے مابین ہونے والا معاہدہ، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ روز خصوصی صحت رپورٹ میں آپ سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔